تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً ہر مسلمان اور ہر مومن اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ رجب المرجب کے بعد، شعبان المعظم کے بعد جو بابرکت مہینہ آتا ہے، جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کہہ کر کے پکارتے ہیں، ہر مسلمان کو اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے، یہ مہینہ انتہائی عظمت و برکت اور رحمت و کرامت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں اپنے چاہنے والے بندوں پر نازل کی جاتی ہے۔ قرآن کریم اگر آپ دیکھیں یا حضور علیہ السلام کی احادیث طیبہ دیکھیں، آپ کو واضح طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے فضیلتیں اور برکتیں آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ میں نظر آئیں گی، یہاں تک کہ ایک بات اور ایک چیز عرض کر کے پھر میں آگے مسائل کا جو سلسلہ ہے وہ ہم شروع کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم اور برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کے تعلق سے فرمایا گیا، بہت طویل حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ، تم پر ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک فرض کے بدلے میں اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نفلی کام رمضان کے مہینے میں کرتا ہے تو ایک نفل کے بدلے میں اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ بابرکت اور عظمت و رفعت والا مہینہ ان قریب ہمارے درمیان جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے جو ضروری مسائل ہیں، روزے کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے، تراویح کی نماز کے تعلق سے،
اور دیگر جو ضروری مسائل گئے ان مسائل کا علم حاصل کرے اور اس مہینے کی برکت حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرے۔ اللہ رب العزت آنے والے مہینے کا احترام کرنے اور اس مہینے کی مکمل برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سوالات کرنے سے پہلے ایک عرض ہے کہ آپ حضرات میں سے جو سوال کرنا چاہیں وہ قریب آ کر کے سوال کریں تاکہ مفتی صاحب کو بھی سمجھ میں آئے کہ سوال کیا کیا جا رہا ہے اور اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ حضرت آج کے دور میں ہر طرف بیماری نظر آتی ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی قریب ہے جس میں لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، تو کیا کہیں انسان بیمار ہے تو بیماری کی حالت میں روزہ رکھ کر انجیکشن لگا سکتا ہے؟ کیونکہ لوگوں میں مشہور ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں شریعت کا حکم اس کے حوالے سے یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گے۔ انجیکشن لگا سکتے ہیں آپ کو، اگر کوئی ضرورت ہے انجیکشن لگانے کی ضرورت پیش آ گئی، ڈاکٹر نے یہ کہا گیا کہ انجیکشن اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی، بیماری ختم نہیں ہوگی، تو بالکل شریعت کے اعتبار سے روزے کے حالت میں انجیکشن لگانا جائز ہے۔ انجیکشن لگانے سے روزہ ہرگز نہیں ٹوٹے گا۔ یہ غلط فہمی ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان پائی جاتی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہرگز شریعت کے اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ اب وہ انجیکشن کسی بھی علاج کے لیے، کسی بھی چیز کی دوا کے لیے انجیکشن آپ لگوانا چاہتے ہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے روزے کی حالت میں اگر کسی کو خون چڑھانے کی حاجت پیش آئے تو کیا خون چڑھا سکتے ہیں، یا کسی کو خون دینے کی حاجت آئے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا؟ خون دینے اور چڑھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گے، یعنی آپ روزے دار گئے اور روزے کی حالت میں اگر خون دینے کی ضرورت پیش آئے تو اولاً تو اس میں آپ یہ غور کر لیں، اچھی طریقے سے آپ اطمینان اس بات کا حاصل کر لیں کہ خون دینے کے بعد آپ کی کنڈیشن کیسی ہوگی۔ اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے، آپ کو اس بات کا اطمینان ہے کہ خون دینے کے بعد بھی میری حالت یہ رہے گی کہ میں افطار تک اچھی طریقے سے رہ سکوں گا اور روزہ توڑنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، اگر آپ کی کنڈیشن ایسی ہے تو بالکل بغیر کسی کراہت کے آپ روزے کے حالت میں خون دے سکتے ہیں۔ ایسے ہی جس کو خون چڑھانے کی ضرورت ہے وہ بھی انجیکشن کے ذریعہ اور نس میں جو خون چڑھاتے ہیں نس کے ذریعہ، تو اس طریقے پر اگر روزے کی حالت میں خون چڑھایا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا گیا۔ تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون دینے کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ اس میں اولاً آپ اس بات کا اطمینان حاصل کر لیں کہ خون دینے کے بعد آپ کی کنڈیشن یہ رہے گی کہ آپ کو روزہ توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ خون دینے کی وجہ سے پھر آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں اب آپ کی جگہ پر آپ کسی دوسرے کو تلاش کر لیں جو طاقتور گئے، جو صحیح سالم گئے، تندرست گئے، وہ ایسا گئے کہ روزہ کی حالت میں اگر خون دے گا تب بھی اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ نہیں توڑنا پڑے گا، ایسے شخص کو تلاش کر کے پھر اس کے ذریعہ خون دلوا دیا جائے۔ تو یہ واضح طور پر اس کے تعلق سے ذہن میں رکھیں کہ خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور خون چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا گیا۔ اگر بوتل چڑھایا جائے تو یہی حکم ہوگا، جیسے کوئی کمزور ہو چکا ہے تو ڈاکٹر بوتل چڑھاتے ہیں تو بالکل اس میں بھی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ضرورت ہے تبھی آپ گلوکوز کے بوتل یا کوئی اور دوائی کے جو بوتل چڑھائے جاتے ہیں وہ آپ لیں۔ ایسا نہیں کہ بغیر ضرورت کے صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ گلوکوز کے بوتل استعمال کریں، گلوکوز کے بوتل چڑھائیں، تو یہ مکروہ ہے بغیر ضرورت کے یہ کرنا۔ لیکن اگر واقعی جیسے میں نے بتایا کہ انجیکشن کی ضرورت ہے، ویسے ہی بعض لوگوں کی کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ بوتل چڑھانے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی دوائی بوتل میں ڈال کر کے پھر اس کو بوتل چڑھانا، یہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کرنا ہی پڑے گا یہ کام۔
تو بوٹل چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا گے، اس سے بھی روزہ باقی رہے گا۔ تو جیسے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ویسے ہی بوٹل چڑھانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیا روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اس وقت کسی کی آنکھ کھلی، تو اس وقت اس کے روزے کی کیا؟ اس طرح کے سوالات عام طور پر مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی گے، 7 بجے 8 بجے 9 بجے یا فجر کی نماز کا وقت ہوا، اس وقت آنکھ کھلتی گے۔ ایسا کبھی کبھار اس طریقے کا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اب اس میں بہت سارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ اب میں روزے کی نیت نہیں کر سکتا، حالانکہ شریعت کے اعتبار سے رمضان کا جو روزہ گئے، ایسے ہی نفل روزہ جو رکھتے گئے، محرم کا روزہ، ابھی شعبان کا روزہ رکھا، جو بھی نفل روزے گئے اور رمضان کا جو روزہ گئے، تو ان روزوں کے بارے میں حکم یہ گئے کہ دوپہر میں جو ظہوِ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے، ظہوِ کبریٰ کا مطلب یہ سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ مکروہ وقت جو شروع ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ مکروہ وقت ہوتا ہے، مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ جو مکروہ وقت گئے، زوال کا وقت جس کو کہتے ہیں، تو مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے مکروہ وقت جیسے سمجھ لیں کہ ابھی مکروہ وقت 12:06 پر شروع ہوتا ہے، تو 12:06 سے پہلے آپ اگر رمضان کے روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں یا نفل روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں آپ نیت کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ صبح صادق سے لے کر جو سحری کا وقت گئے وہاں سے لے کر کے جب آپ نیت کر رہے ہیں تب تک آپ نے روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، کھانا پانی آپ نے استعمال نہیں کیا گیا، ہم بستری نہیں کی گئے، تو ایسی صورت میں صبح صادق سے جب آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے، ہم بستری نہیں کی گئے، تو 8 بجے 9 بجے 10 بجے بھی اگر آپ روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں، نیت آپ کو یہ نہیں کرنی کہ 8 بجے سے روزے دار ہوں، 9 بجے سے روزے دار ہوں، نیت آپ کو دل میں ارادہ یہ رکھنا ہے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں، تو بالکل آپ کا روزہ صحیح ہوگا۔ افطار تک آپ اگر بالکل کھائے پیے بغیر رہیں گے تو آپ کا روزہ مکمل صحیح مانا جائے گا، روزے کا ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو روزے کے رمضان کے روزے کی نیت، نفل روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کر سکتے ہیں، لیکن شرط کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر نیت کرنے کے وقت کے بیچ میں آپ نے کوئی بھی روزے کے خلاف کام نہیں کیا، یعنی کھانا پانی اور ہم بستری آپ نے نہیں کی گئے، تو اس صورت میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو کبھی ایسا اگر واقعہ پیش آ جائے آپ کے ساتھ یا آپ کے متعلقین کے ساتھ کہ 8 بجے 9 بجے آنکھ کھلی گئے، تو بالکل آپ ان کو بتائیں کہ ابھی بھی روزے کی نیت ہو سکتی ہے، آپ صرف روزے کی نیت کر لیں بغیر کچھ کھائے پیے، تو انشاءاللہ آپ کا روزہ صحیح ہوگا اور روزے کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا۔ روزے کی جو نیت ہے وہ زبان سے کہنا ضروری ہے یا پھر دل میں نیت چاہے نماز کی نیت ہو یا روزے کی نیت ہو، کوئی بھی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزے دار ہوں یا کل کا جو دن آنے والا ہے اس میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں، اس طریقے سے ارادہ ہونا چاہیے۔ ایسے ہی نماز کے لیے جو ہم آتے ہیں نماز میں بھی آپ شرائط میں بار بار پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ نیت یہ نماز کے لیے شرط ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ نیت جو یہاں پر بھی کہیں نیت کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، نماز کے لیے بھی زبان سے نیت ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ ارادہ اگر آپ کے دل میں گئے تو وہ نیت آپ کی مانی جائے گی اور شرط جو گئے وہ پالی جائے گی۔ تو نماز گئے، روزہ گئے، کسی بھی صورت میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں گئے، آپ کے دل میں پکا ارادہ گئے تو وہ کافی گئے، اسی کے ذریعے آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی، روزہ بھی صحیح ہوگا۔ جب انسان سحری کے لیے اٹھا تو
नापाकी खाया होता, चाहे वो हम बिस्तरी की वजह से हो या फिर एहतिलाम की वजह से हो, तो अब वो पहले सहरी करेगा या गुस्ल करेगा? इसमें पहले क्या करेगा उससे पहले ये चीज़ ज़हन में रखें, बाज़ लोग ये समझते हैं, हमारे मुसलमान भाइयों में बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आदमी पर गुस्ल करना ज़रूरी है, आदमी पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है, गुस्ल करना ज़रूरी है, तो ऐसी कंडीशन में रोज़े की नीयत सही नहीं होती है। यानी अगर कोई रोज़ा इस हालत में शुरू करना चाहे, रोज़े की नीयत करना चाहे, तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में रोज़े की नीयत सही नहीं होती, हालांकि ऐसा शरीयत के एतबार से नहीं है। रोज़े के नियत करने के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पर गुस्ल करना ज़रूरी ना हो, अगरचे आप पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है तब भी आप रोज़े की नियत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो अगर सहरी के लिए बेदार हुए, आप पर गुस्ल करना ज़रूरी है, अगर वक्त मौजूद है, यानी सहरी का वक्त अभी काफ़ी मौजूद है, आधा घंटा पौना घंटा है, आप आराम से 10-15 मिनट में गुस्ल से फारिग हो जाएंगे, फिर सहरी भी कर लेंगे, तो इस सूरत में आप पहले गुस्ल कर लें, उसके बाद फिर सहरी खाएं। ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप पहले सहरी खा लें, उसके बाद फिर गुस्ल करें, तो दोनों सूरतें हो सकती है। शरीयत के एतबार से ऐसा कोई मसला नहीं है कि रोज़े की नीयत गुस्ल फ़र्ज़ होने की सूरत में नहीं हो सकती, बल्कि गुस्ल फ़र्ज़ है तब भी रोज़े की नीयत सही होगी। करने के बाद बंदा सो गया, अब 9-10 बजे जब उठा तो उसको पता चला कि एहतिलाम में नापाकी पाई गई है, इस वजह उसका रोज़ा रहेगा? लोगों में ये भी मशहूर किसी रोज़ा टूट जाता है। एहतिलाम तो आप समझते होंगे कि नींद की हालत में ख्वाब में कोई ऐसी गलत तस्वीर नज़र आती है और उसकी वजह से मनी निकल जाती है, वीर्य निकल जाता है, ख्वाब ही की हालत में, सोने ही की हालत में, तो इसी को एहतिलाम कहा जाता है। अंग्रेज़ी में इसको नाइट फॉल कहते हैं। तो इसके हवाले से शरीयत का हुक्म ये है कि एहतिलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में जैसे बताया गया 9-10 बजे आप बेदार हुए, आपने देखा कि एहतिलाम हो चुका है, तो एहतिलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा बाकी रहेगा। जैसा नीयत के बारे में अगर कोई शख्स नीयत करना भूल गया है तो उसमें कहा गया कि ज़हर कुबरा तक, यानी मकरूह वक्त से पहले नीयत कर ली, लेकिन वो भूल गया और ज़हर का वक्त ख़त्म हो चुका है, अभी उसने कुछ खाया पिया नहीं है, तो उस वक्त वो नीयत कर सकता है रोज़े? आप ये सूरत जो बता रहे हैं कि नीयत करना भूल गया, यानी सहरी के लिए बेदार भी हुआ? नहीं, बेदार ही नहीं हुआ। हाँ, सहरी के लिए बेदार नहीं हुआ, सुबह सादिक का वक्त निकल गया, अब उसने रोज़ा की नीयत से, मतलब रोज़ा ने नीयत नहीं किया लेकिन खाया पिया कुछ नहीं, अब बेइल्मी की वजह से कि भाई मुझे जहवाई कुबरा से पहले नीयत करनी चाहिए, लेकिन नीयत भी नहीं किया, पूरा दिन भूखा रहा वो, तो ऐसी सूरत में इसका रोज़ा नहीं होगा। ज़ोहर की नमाज के बाद अब अगर ये चाहे कि मैं रोज़े की नीयत कर लूँ तो नहीं हो सकता है। कि मकरूह वक्त जो ज़वाल का वक्त आम अवाम कहती है, उससे पहले पहले नीयत करना ज़रूरी है। अगर किसी को मसला मालूम नहीं था कि 8-9 बजे भी नीयत कर सकते हैं, मसला मालूम नहीं था, फिर बाद में किसी से मसला पूछा, मालूम हो गया, अब ज़ोहर की नमाज के बाद अगर वो नियत करना चाहे, ज़ोहर का वक्त शुरू होने के बाद नियत करना चाहे, तो अब उसको इजाज़त नहीं है। अब वो रोज़ा एक जो छूटा गया उसको बाद में रखना ज़रूरी होगा। कभी कभी ये होता है कि रोज़े की हालत में बंदे को उल्टी हो जाती है, तय हो जाती है, तो अब उसमें रोज़ा टूटने और न टूटने की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं? अगर अपने आप उल्टी हुई है, दो सूरतें होती हैं। एक तो ये कि आदमी जानबूझ करके उल्टी करता है, उंगली डाल करके, या कोई ऐसा तरीका अपनाता है कि जिससे जानबूझकर उसको उल्टी हो जाए, और एक ये कि अपने आप उल्टी हो जाती है। तो जानबूझकर तो आम तौर पर ऐसा नहीं करते हैं लोग कि रोज़े की हालत में जानबूझकर उल्टी करें, लेकिन अपने आप उल्टी होना, ये बहुत सारे लोगों को ये हालत पेश आती है कि रोज़े की हालत में अपने आप उल्टी हो जाती है। तो अगर रोज़े की हालत में अपने आप उल्टी हो गई और उल्टी में खाना पानी, पीला पानी इस तरीके से निकला गया और वो ऐसी उल्टी हुई है कि पूरा मुंह भर जाए, इतनी ज़्यादा उल्टी हुई है कि आदमी अगर रोकना चाहे तो भी रोक ना सके, और उसमें से उसने जो भी खाना पानी निकला गया उसको पेट के अंदर, हलक के अंदर निकलने के बाद वापस उतार दिया, तो सिर्फ इस सूरत में रोज़ा टूटेगा।
اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھا لیں، الٹی کیسی ہوئی گئے؟ اپنے آپ الٹی ہوئی گئے اور الٹی میں کھانا یا پیلا پانی نکلا گئے، اور ایسی الٹی ہوئی گئے کہ جس سے منہ بھر جاتا گئے، روکنے سے بھی آدمی روکنے پر استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، اور جو بھی الٹی میں نکلا گیا اس میں سے کچھ اگر وہ پیٹ کے اندر حلق کے اندر اتار دے تو صرف اسی صورت میں روزہ ٹوٹتا گیا۔ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، عام طور پر کیا کرتے ہیں، جو بھی الٹی میں نکلتا گیا اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، تو اس صورت میں بالکل روزہ نہیں ٹوٹتا گیا۔ بہت سارے مسلمان بھائی اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو اس کی بنیاد پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، الٹی ہوتے ہوئے بھی روزہ باقی رہے گا۔ صرف ایک صورت جو بیان کی گئی، اگر اپنے آپ الٹی ہوتی ہے تو اس ایک صورت میں روزہ ٹوٹے گا، اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ جو نکلے اس کو آدمی اندر واپس پہنچائے، عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ لہذا ایک ہی صورت میں روزہ ٹوٹے گا، باقی کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ تو الٹی کے بارے میں آپ نے پوچھا، ایسے ہی اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی بیماری لاحق ہو گئی، جیسے پیٹ کا درد شروع ہو گیا، سر کا درد شروع ہو گیا، اور کنڈیشن ایسی ہے کہ افطاری میں ابھی وقت باقی ہے اور وہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے، تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ اب ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ گولی نہیں لیں گے یا جب تک آپ دوائی نہیں لیں گے تب تک آپ کو آرام نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ تکلیف ہے، یعنی برداشت کے باہر گئے، بہت زیادہ بیماری گئے، تکلیف گئے، پریشانی گئے، تو اس صورت میں بھی ایسے ہی کمزوری کا مطلب بالکل اب آخری حد تک پہنچ چکا ہے کہ برداشت ہی نہیں کر سکتا، بغیر پانی پیے یا بغیر کچھ کھائے بالکل برداشت ہی نہیں کر سکتا، کہ اگر واقعی ایسی صورت ہے یا بیماری کے بارے میں نے بتایا کہ ایسی تکلیف ہے کہ افطاری تک برداشت نہیں کر سکتا، اور کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے کہ بغیر دوائی کھائے اس کو آرام ہو جائے۔ اگر ایسی صورت ہے جیسے انجیکشن لگوا کر کے آرام ہو سکتا ہے تو انجیکشن لگوا کر کے اس تکلیف سے راحت حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن دوائی کھانی ہی پڑے گی۔ تو اس صورت میں اب شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جب بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی ہے تو آپ دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ وہ ایک روزہ آپ کا جو ٹوٹے گا تو بعد میں آپ کو اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا، لیکن یہ انتہائی سخت مجبوری اور پریشانی کے حالت میں یہ مسئلہ رہے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ایسا نہیں کہ عام حالت میں معمولی سی کمزوری کا احساس آپ کو ہو رہا ہے یا کچھ تکلیف اور بیماری کا احساس ہو رہا ہے تو آپ روزہ توڑ دیں، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ مسئلہ بیان ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں اگر سحری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر وقت کی تنگی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس صورت میں وضو کرنا بھی ضروری ہوگا یا پھر برش دھو کر منہ وغیرہ دھو کر وہ سحری کر سکتا ہے؟ اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پر غسل کرنا ضروری ہے اور غسل نہیں کرتے ہیں، ڈائریکٹ آپ سحری کرنا چاہتے ہیں، تو عام حالات میں بھی، یہ صرف روزے کا معاملہ نہیں، عام حالات میں بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم آپ یا تو وضو کر لیں یا وضو نہ کریں تو منہ میں کلی کر لیں، ہاتھ وغیرہ کو دھو لیں، یہ صرف بہتر ہے، اور گناہ اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر کلی کیے ہوئے، بغیر وضو کیے ہوئے ڈائریکٹ کچھ کھا پی لیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر گنہگار نہیں ہوں گے۔ تو عام حالات میں بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ جیسے رات میں غسل کرنا فرض ہو گیا، اب آپ پانی پینا چاہتے ہیں، کچھ کھانا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیں کم سے کم، یا پھر یہ ہے کہ کلی کر لیں، ہاتھ کو اچھی طرح دھو لیں، پھر آپ کچھ کھائیں پیے، تو یہ بہتر ہے، کریں گے تو اچھا ہے، لیکن ایسا اگر نہیں کرتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ مفتی صاحب ایک سوال یہ آیا ہے کہ روزے کے بیان میں کبھی کبھی لوگوں کے سننے میں آتا ہے کہ کفارہ دینا پڑتا ہے، تب اس کفارے کی کیا صورت ہے، کب کفارہ دینا ہوگا کب نہیں؟ جان بوجھ کر کے، اب اس میں یہ ایک اجمالی طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ مسائل تو بہت سارے ہیں اس کے تعلق سے اور صورتیں بھی بہت ساری ہیں، بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جان بوجھ کر، بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی پریشانی کے، جان بوجھ کر کے
اگر کوئی اپنا روزہ توڑتا گئے، کھا لیتا گئے، پانی پی لیتا گئے، یا پھر وہ جمع کرتا گئے، ہم بستری کرتا گئے، تو جان بوجھ کر اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں اور کوئی مجبوری اور پریشانی بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر وہ کھانا کھاتا گئے، پانی پیتا گئے یا ہم بستری کرتا گئے، تو اب اس کا وہ روزہ تو ٹوٹے گا ہی، اب اس پر حکم یہ رہتا گئے کہ اس کو قضا بھی کرنی گئے، ایک روزے کی قضا بھی کرنی گئے، اور کفارے میں اس کو 60 روزے رکھنے گئے، 60 کفارے میں 60 روزے رکھنے گئے، ایک روزہ قضا کا اور کفارے کے 60 روزے، تو کل ملا کر کے اس کو 61 روزے رکھنے گئے۔ یہ کفارے کا حکم ہوتا ہے، جان بوجھ کر بغیر مجبوری کے اگر کوئی روزے کو توڑتا گئے، یعنی کھانا کھا لیتا گئے، پانی پی لیتا گئے، ہم بستری کرتا گئے، تو اس کا روزہ، اس پر کفارہ لازم ہوگا، 60 روزے رکھنے پڑیں گے، وہ بھی مسلسل 60 روزے رکھنے گے، بیچ میں گیپ رکھنے اجازت نہیں ہے گیپ کی کہ بیچ میں آپ کوئی دن چھوڑ دیں، مسلسل 60 روزے رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں واقعی اگر ایسا گئے کہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا گئے، اگر واقعی ایسا گئے، تو اس میں پھر ایسا نہ ہو کہ اپنے طور پر یہ سمجھ لیں کہ 7 روزے ایک ساتھ رکھنا تو اس میں پریشانی ہوگی، تو واقعی پریشانی ہوگی، لیکن معمولی پریشانی یا معمولی تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بوڑھا شخص گئے یا کوئی واقعی ایسا بیمار گئے کہ مسلسل 60 روزے نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کے اوپر حکم یہ رہتا ہے کہ 60 مسکین کو، 60 فقیروں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، یا یہ بھی کر سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی مقدار، صدقہ فطر جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں تو ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک فقیر کو دے، ایک مسکین کو دیں، اس طریقے سے 60 مسکین کو 60 صدقہ فطر ادا کرے۔ تو یہ دوسری کنڈیشن ہے، دوسری حالت ہے، لیکن اولاً اگر روزے کی طاقت ہے تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ ہاں واقعی روزے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں 60 مسکین کو، 60 فقیروں کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا پھر صدقہ فطر کی مقدار ہر فقیر کو، ہر مسکین کو دے دیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ بھی کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جی جی وہی مراد ہے۔ اس میں ایک ہی دن میں اگر آپ دیتے گے تو 2-5 کو دیں گے، اگرچہ 2-5 کو سمجھیے کہ 60 صدقہ فطر آپ نے گن کر کے 2-5 فقیروں کو دے دیے، تو ایک ہی دن میں اگر آپ دیں گے تو جتنے فقیروں کو دیے گے اتنا ہی صدقہ فطر مانا جائے گا۔ 5 فقیروں کو آپ نے 60 صدقہ فطر ملا کر کے دے دیے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے ابھی 5 ہی صدقہ فطر ادا کیے گے، ابھی 55 صدقہ فطر ادا کرنا آپ پر ضروری ہے۔ ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جن 5 کو آپ نے آج دیا، 5 فقیروں کو آپ نے 5 صدقہ فطر آج دیا، پھر کل انہی 5 کو دیا، پھر تیسرے دن انہی 5 کو دیا، چوتھے دن بدلتا رہے، انہی 5 کو آپ صدقہ فطر دیتے رہے، تو اب آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ آج 5 کو دیا تو 5 صدقہ فطر آپ کے ادا ہو گئے، کل دیا 5 کو، وہی 5 گئے تو دوسرے 5 ادا ہوئے، 10 ہوئے، 15، 20، 25، 30، اس طریقے سے وہی 5 کو آپ دینا چاہتے ہیں تو دن بدل کر کے دے۔ ایک ہی دن میں آپ ایک فقیر کو کتنے بھی صدقہ فطر کی مقدار دے دیں گے لیکن وہ ایک ہی مانا جائے گا، ایک سے زیادہ جو دیں گے اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک ہی فقیر کو یا 2-5 فقیروں کو دینا چاہتے ہیں تو دن بدل کر کے ان کو دیتے رہیں یہاں تک کہ 7 صدقہ فطر کی مقدار ہو جائے۔ جی تو اس صورت میں صدقہ کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ اب میں نے بتایا کہ بہت ساری اس میں صورتیں نکلتی ہیں، یہ ایک اجمالاً میں نے آپ کو ایک بات بیان کر دی کہ اس صورت میں آپ کو سمجھنا ہے کہ کفارہ لازم ہے۔ اب یہاں پر جو صورت بیان کی انہوں نے اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ حضرت اتنا بوڑھا آدمی ہے کہ روزہ رکھنے کی اس نے نیت تو کی اور کہ میں چلو روزہ رمضان میں رکھوں گا، لیکن پھر بعد میں 1-2 روزے رکھے، پھر اس کو ایسا ہوا کہ بھائی میں اب روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، یا کوئی اس کو شوگر جیسی ایسی بیماری ہے
کہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن شام تک اتنا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ دوسرے دن میں ایسا سوچتا ہے کہ اب میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو اس کے لیے کیا ہے، کفارہ دینا پڑے گا کہ فدیہ دینا پڑے گا اس کو؟ یہ بوڑھے کے بارے میں جو آپ نے پوچھا، اولاً تو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ اگر واقعی بوڑھا اتنا ہو چکا ہے کہ روزے کی طاقت اس میں نہیں، اب 8 گھنٹے تک 10 گھنٹے تک بغیر کھائے پیے رہے، بغیر دوائی لیے رہے، ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ بھی معاملہ ہے کہ اب یہ بات دماغ میں بیٹھ چکی ہے کہ آئندہ بھی اب اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوگی کہ وہ روزہ رکھ سکے. جیسے مثال کے طور پر 80 سال کسی کی عمر ہو چکی ہے، 85 سال عمر ہو چکی ہے، اور کمزوری بھی بہت زیادہ ہے، نہ ابھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور یہ بھی کوئی امید نہیں ہے کہ اب آئندہ وہ اچھا ہو جائے، تندرست ہو جائے، اور آئندہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آئے گی، ایسا بھی نہیں ہے. تو ایسے بوڑھے کو شریعت کے اعتبار سے شیخ فانی کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، اور قرآن کریم میں اس کے حوالے سے واضح طور پر حکم موجود ہے کہ اگر کوئی ایسا بوڑھا ہے ابھی بھی روزے کی طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی مرتے دم تک طاقت نہیں آئے گی، یہ امید ہے، یہ ظن غالب ہے، غالب گمان ہے، تو اس صورت میں اب اس کے لیے حکم یہ رہتا ہے کہ روزے کی جگہ پر وہ فدیہ دے سکتا ہے. ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر. ایسے ہی 2 روزے چھوٹیں گے، 2 صدقہ فطر، جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے صدقہ فطر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے حساب سے دے سکتے ہیں. اور وہ فدیہ کس کو دے سکتے ہیں؟ جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اسی کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ حکم رہے گا اس بوڑھے کے حق میں جس میں ابھی بھی طاقت نہیں ہے اور آئندہ بھی امید ہے کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آئے گی. اور یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے غور کر لیا والد صاحب کی حالت ایسی ہے، دادا کی حالت ایسی ہے کہ ابھی نہیں روزہ رکھ سکتے، آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مان لیجئے کہ 2-3 سال تک کے آپ نے روزے کے فدیے ادا کر دیے، لیکن والد صاحب یا دادا کی حالت اللہ کے فضل سے پھر ایسی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرستی عطا کر دی، اب ان کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو وہ جو 2-3 سال کا فدیہ آپ نے دیا گیا اب وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا. اور اب جب طاقت آ گئی ہے تو اب ان پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا. وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ جتنے بھی روزے باقی ہیں وہ روزہ رکھنا اب ان پر ضروری ہوگا. تو فدیہ آپ نے ادا کیا، اس کے بعد بھی مرنے سے پہلے اگر ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آ جاتی ہے تو پھر وہ فدیہ کافی نہیں ہوگا بلکہ اتنے روزے ان کو رکھنے پڑیں گے. اور وہ فدیہ آپ نے جو دیا گیا وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، آپ کے والد صاحب کو، دادا کو ملے گا، لیکن روزہ رکھنا اب ان پر ضروری ہوگا. تو یہ تو ہو گیا بوڑھے کا معاملہ. اب حافظ صاحب نے بیمار کے تعلق سے بتایا، شوگر کا مریض گئے یا کوئی ایسی بیماری گئے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا گئے. تو اب اس میں اولاً تو یہ گئے کہ جیسے گرمیوں کے موسم میں اس کی حالت یہ رہتی ہے کہ روزہ نہیں رکھ پائے گا چونکہ طویل روزہ ہوتا ہے، لمبا روزہ ہوتا ہے. لیکن وہی اگر سردیوں کے موسم میں، بارش کے موسم میں اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. بعض بیمار ایسے رہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں برداشت نہیں کر پائیں گے، روزہ نہیں رکھ پائیں گے، لیکن ٹھنڈی کے موسم میں، بارش کے موسم میں اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں کہ 8-9 گھنٹے کے لیے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں. تو ایسے مریض جو ہے کہ گرمی میں نہیں رکھ سکتے ہیں روزہ، ٹھنڈی کے موسم میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے حکم رہے گا، اجازت ہے کہ گرمی کے موسم میں نہ رکھیں، بعد میں جب رکھنے کی طاقت آئے اس وقت وہ ان روزوں کی قضا کر لیں. ایک تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ بالکل روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں، نہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ بارش کے موسم میں روزہ رکھ سکتا ہے. ایسا بیمار گئے، کسی کو ایسی بیماری گئے، تو اب اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بیماری گئے اس کے بارے میں دوائی چل رہی ہے اور ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ 1 سال 2 سال 3 سال تک دوائی لینے کے بعد آپ کو راحت ہو جائے گی، اس بیماری سے شفا مل جائے گی. تو اب کیا حکم رہے گا؟ جب تک بیماری ہے تب تک روزہ چھوڑتے رہیں گے،
جب بیماری سے شفا ملے گی 3 سال 4 سال بعد تو جتنے روزے چھوٹے ہوئے گے ان تمام روزوں کی بعد میں قضا کریں گے. اور اگر اس میں بھی یہ گئے کہ ابھی بھی بیماری سے شفا نہیں ملے گی، آئندہ بھی ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں اور تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس بیماری میں جو بھی مبتلا ہو جاتا ہے مرتے دم تک اس کو شفا نہیں ملتی ہے. یہ پہلے سے اس طریقے سے لوگوں کا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کا تجربہ ہے، اور ڈاکٹر جو ماہر ڈاکٹر ہے یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب وہ بیماری اس کو زندگی بھر تک رہے گی، اور کسی بھی موسم میں کسی بھی دن روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو ایسے بیمار کے بارے میں اب شیخ فانی کا جو حکم ہے، بوڑھے کا جو حکم ہے، وہی حکم اس کے لیے بھی رہے گا. یعنی روزہ رکھنے کے روزے کے بدلے میں اس کے بھی فدیہ دینا جائز ہوگا، فدیہ دینے کی اجازت رہے گی. لیکن یہ بیمار کیسا، ابھی بھی اس کے اندر روزے کی طاقت نہیں ہے، اور غالب گمان یہ ہے، ماہر ڈاکٹر بھی یہ بتاتے ہیں اور ساتھ میں تجربہ بھی یہ بتاتا ہے کہ مرتے دم تک وہ بیماری رہے گی اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آئے گی. تو یہ اچھی طرح بیماری کے بارے میں سمجھ لیں. کچھ لوگ سوالات ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ابھی آپریشن کروایا گیا، ابھی کوئی خاص بیماری ہے جس کی بنیاد پر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو روزے کا کیا فدیہ دیا جائے، یہ لوگ سوالات کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ہے. ابھی آپ کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، آپریشن آپ نے کروایا گیا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت رہے گی شریعت کے اعتبار سے. لیکن جتنے روزے آپ چھوڑیں گے بعد میں جب روزے رکھنے کی طاقت آئے گی تو روزے رکھنے پڑیں گے. ایسا نہیں کہ آپ فدیہ دے کر کے اس سے بری ذمہ ہو سکتے ہیں کہ روزہ بعد میں رکھنا پڑے گا. تو بیمار کے بارے میں یہ حکم ہے اور بوڑھے کے بارے میں یہ حکم ہے. کسی کا روزہ جان بوجھ کر کوئی توڑ دے تو مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں. اگر درمیان میں وہ ایام آ گئے جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا، جیسے بقرعید کا ایام، تو اس صورت میں اس ایام کو نکال دیا جائے گا یا پھر اس میں جیسے عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو اب عورت کے جو پیریڈ کے دن آتے ہیں بیچ میں، حیض کے دن، پیریڈ کے دن، تو پیریڈ کا خون جب آتا ہے تب بھی روزے کی اجازت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو دن گئے چونکہ 7 روزے مسلسل رکھنے گئے، لہٰذا اگر ایسے دن آ چکے ہیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو پھر اس کو بیچ میں اگر اس کی وجہ سے روزہ چھوٹتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ مسلسل مانے جائیں گے. جیسے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن عورت کو پیریڈ کا خون آیا، وہ 60 روزے رکھ رہی تھی، بیچ میں 5 دن خون آیا، اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پائی گئے، تو وہ 5 دن کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اب پھر سے اس کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. وہ شروع سے جو اس نے روزے رکھے تھے اس کو شمار کریں گے، جیسے ہی پیریڈ کا خون ختم ہوگا پھر وہ ان روزوں کو رکھنا شروع کر دے گی. تو ایسی اگر مجبوری آ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر رخصت اور اجازت رہے گی، اور بیچ میں جو روزے چھوٹیں گے، دن چھوٹیں گے، تو اس کی وجہ سے وہ 60 روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. پانی کا حکم بیان کیا گیا کہ جس کو یقین ہو جائے کہ مرتے دم تک اس کو طاقت نہیں ہوگی، اب اس نے اپنی زندگی میں کفارہ نہیں کیا جو ادا کرنا ہے، تو اب اس کے مرنے کے بعد اس کے اولاد اس کے طرف سے بالکل اولاد ادا کر سکتی ہے، اور مرتے وقت اس پر وصیت کرنا ضروری ہے. مرنے والا جو ہے اگر اس نے فدیہ ادا نہیں کیا گیا تو اس پر وصیت کرنا ضروری ہے. اگر وصیت نہیں بھی کی گئے تب بھی اولاد اپنے طور پر دینا چاہتی ہے تو بالکل دے سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی اس فدیے کے بدلے میں وہ جو آپ کے والد ہیں، دادا ہیں، اللہ تعالیٰ فدیے کے بدلے میں جو روزے ان سے چھوٹیں گے ان کو معاف کرے گا اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا. تو اولاد فدیہ اپنے طور پر دے سکتی ہے، روزے کا فدیہ بھی دے سکتی ہے اور نماز کا فدیہ بھی دے سکتی ہے. نماز بھی اگر چھوٹی ہے تو اس کا بھی فدیہ اولاد ادا کر سکتی ہے، بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو روزے کا فدیہ بھی ادا کرنا چاہیے اولاد کو، اور نماز کا فدیہ بھی ادا کرنا چاہیے. اگر اتنے سارے شیخ فانی کے روزے قضا ہو گئے کہ جس کا فدیہ اولاد ادا نہیں کر سکتی ہیں، تو اب اس صورت میں کوئی ایسی صورت آئے کہ جس کی بنا پر شریعت رخصت ادا کرے؟ اس میں روزے کے بارے میں تو کم ایسا ہوتا ہے کیونکہ اب صدقہ فطر کی مقدار آپ دیکھنے جائیں گے اگر گیہوں کے اعتبار سے، چاول کے اعتبار سے تو 50-60 روپے بنتی ہے. اب ایک مہینے کے 30 روزے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں، ایک سال کے 30 روزے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو 50-50 کا حساب لگائیں گے
تو 5 سال 10 سال بھی اگر اس کا حساب لگانے جائیں گے تو کچھ معمولی 1000 رقم بنے گی، اس سے زیادہ نہیں بنتی. اور یہ صورت نماز کے بارے میں آ سکتی ہے لیکن روزے کے بارے میں تو کم پیش آئے گی. 10,000 20,000 25,000 زیادہ رقم نہیں بنے گی اگر 5-6 سال بھی آپ شمار کریں گے تب بھی. تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس میں وہی آپ ذہن میں رکھیں حکم کے جتنے روزے ہیں اتنے ہی کہ آپ کو حساب کر کے اس کا فدیہ ادا کر دینا ہے. نماز کے بارے میں ہو سکتا ہے روزے کی حالت میں اولیا کر سکتے جو اسٹیل کا یا تو پلاسٹک کا آتا ہے زبان صاف کرنے. ہاں کر سکتے ہیں کہ حرج نہیں، اجازت رہے گی اس کی. اگر اس کے ذریعے الٹی ہو جائے تو کیونکہ کبھی کبھی ایسا اب اس میں اس بات کی احتیاط کرنا ضروری ہے کہ اس کو اس انداز میں نہ کیا جائے کہ پھر الٹی کی کنڈیشن ہو جائے. بالکل باہر آپ صفائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ آپ اس کو پھر اندر داخل کریں حلق کے اندر اور الٹی آنے کی صورت پیدا ہو جائے، اس سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ جان بوجھ کر الٹی کرنے والی جو صورت ہے وہ یہاں پر رہے گی. یہ مشہور ہے کہ روزے کے حالت میں وہ جو ہے ذرا سے چک لیتی ہے، کھانا بنا رہی ہے افطاری کا تو چک لیتی ہے، جسے وہ مشہور ہے کہ اسے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل عام حالات میں تو اس طریقے سے چکھنا جائز ہے ہی نہیں. اور چکھنا جو ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ تھوڑا سا منہ میں رکھ کر کے اس کو حلق کے نیچے اتار کر کے مزہ محسوس کرنے کے کیسا گئے، تو یہ تو بالکل غلط ہے. اس کی بنیاد پر تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. وہ جو چکھنے کا مسئلہ آپ کو فقہ کی کتاب میں کسی جگہ پر آپ نے پڑھ لیا گیا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زبان پر رکھنے کے بعد مزہ محسوس کرے، پھر جو بھی گئے اس کو باہر پھینک دے، یہ گئے. اور یہ بھی کب ہوتا ہے جب مجبوری گئے، اس صورت میں ایسا کرنے کی اجازت ہے، ورنہ عام حالت میں یہ بھی مکروہ ہے، ایسا کرنے کے سے روکا گیا ہے. تو یہ چکھنے کا مطلب ہے، چکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حلق کے اندر اتار دے، پیٹ کے اندر اتار دیں، اس صورت میں تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا. بالکل یہ غلط فہمی ہے. عام حالات میں تو اس سے بچنا ہی چاہیے. اگر مجبوری ہے تو یہ اس طور پر چکھ سکتے ہیں کہ زبان پر رکھ کر پھر باہر اس کو پھینک دے. فجر کی نماز تک جسے سمجھ لیجیے کہ یہاں پر وصل وغیرہ بجا کر کے تب بھی کبھی جاتے کہ افطاری کی سحری کا وقت ختم ہو گیا، لیکن کئی مقامات پر ایسا ہے جیسے دیہات میں کہ وہاں پر اذان تک کسی طرح کا کوئی پتہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ جو کار دیا جاتا ہے اسی کار کے مطابق ان کو سحری بند کرنی ہے. تو کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اذان کی راہ دیکھتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تبھی وہ غلط خیال کہ اذان جو ہوتی ہے تو یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے، اس سے پہلے تو اذان دینا جائز ہی نہیں ہے. جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا تب اذان دی جائے گی. اور وہی جو فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہی وہ وقت ہے کہ سحری کرنے کی اب اجازت نہیں ہے. یعنی جس کو آپ صبح صادق کہتے ہیں تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے تک سحری ختم کر لینا ضروری ہے. 5 بجے اگر صبح صادق کا وقت ہے مثال کے طور پر کہ 5 بجے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو 5 بجے سے پہلے سحری ختم کرنا ضروری ہے. 5 جیسے ہی بچیں گے اب صبح کی نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کرتے ہیں کہ اذان کا انتظار کرتے ہیں، ہمارے یہاں پر تو یہی ہوتا ہے کہ اذان 5-10 منٹ 20 منٹ بعد ہی دی جاتی ہے صبح صادق کے وقت کے بعد بھی. اگر کہیں دوسری جگہ ایسا کہ بالکل وقت شروع ہونے کے بعد بھی اذان دی جاتی ہے تو اس میں بھی 2-4-5 منٹ کا وقت تو لیں گے، صبح صادق کے بعد پھر اذان دی جائے گی. تو یہ غلط چیز ہے کہ اذان تک کا انتظار کرتے رہیں. صحیح طریقہ یہی ہے کہ ٹائم ٹیبل آپ اپنے پاس رکھیں، صبح صادق کا جو وقت ہوتا ہے وہاں تک سحری کی اجازت ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہے. حضرت اس جگہ پہ گھروں میں ایسا مشہور ہے کہ سبھی مسجد میں الگ الگ ٹائمنگ پہ بند ہوتا ہے، گھڑی آگے پیچھے ہوتی ہے، تو کوئی سمجھتا ہے کہ چلو ابھی وہ مسجد کا باقی ہے، ہماری مسجد کا بھی ختم ہو گیا تو سوچتا ہے کہ وہ مسجد کا بجے گا تبھی میں سحری بند کروں گا، اور ایک خود کے محلے کی مسجد کے سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. اب اس میں گھڑی کے فرق کی وجہ سے ایسا کبھی ہوتا ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ کچھ مسجد والے صبح صادق کے
6-7 منٹ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا. کچھ مسجد والے یہ کرتے ہیں کہ صبح صادق کے 4-5 منٹ پہلے اعلان کرتے ہیں. تو اصل اس میں یہ چیز ہے کہ صبح صادق کا وقت جو ہوتا ہے اس سے پہلے تک آپ کو کھانا پینا بند کر دینا ہے. اب وہ صحیح گھڑی کا جو وقت ہے، آج کل تو موبائل میں بالکل ہر جگہ کا ایک ہی وقت رہتا ہے کہ ایک ہی طرح کا وقت رہے گا. تو موبائل کے ذریعہ آپ دیکھ لیں اور اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیں کہ 5 بجے صبح صادق کا وقت ختم ہوتا ہے. اب آپ کے یہاں اگر 4:55 پر اعلان ہو گیا کہ صبح صادق کا وقت ختم ہو گیا اور سحری کا وقت ختم ہو گیا، تب بھی آپ جب موبائل میں دیکھ رہے ہیں کہ 5 بجے تک صبح صادق کا وقت ہے، تو اس وقت تک آپ اگر سحری کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہوتا ہے کہ صبح صادق سے 2-4 منٹ پہلے ہی آپ سحری ختم کر لیں احتیاطاً، کیونکہ اگر 2-3 منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو احتیاطاً پہلے ہی آپ ختم کر لیں. لیکن جو صبح صادق کا وقت آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت تک سحری آپ کر سکتے ہیں، اعلان اگرچہ آپ کی مسجد سے ہو گیا ہے. تو اب کہاں کس وقت اعلان کیا جاتا ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. صبح صادق کا جو وقت ہے اس کو آپ اچھی طرح دیکھ کر کے پھر اسی کے اعتبار سے سحری اور افطاری کریں گے.